الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً صدق سچا کر دکھایا علیہم ان پر، اس سے مراد قوم سبا بھی ہو سکتی ہے اور پوری انسانیت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ابلیس نے ظنہ اپنا گمان، فاتبعوہ تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے، الا مگر فریقا من المؤمنین ایک گروہ کے جو ایمان والوں کا تھا، وہ شیطان کے پیچھے ابلیس کے پیچھے نہیں چلا۔ وما کان اور نہیں تھا لہو اس کے لیے علیہم ان پر من سلطان کوئی غلبہ، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں۔ یہ حکمت آ رہی ہے کہ ہم نے ابلیس کو، شیطان کو انسان کے اوپر غلبہ کیوں دیا ہے، یہ اختیار کیوں دیا ہے کہ وہ اس کو گمراہی کی طرف لگا دے۔ اللہ فرماتے ہیں الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یؤمن کون ایمان رکھتا ہے، بالآخرۃ آخرت پر، ممن ہوا اس سے الگ کر کے جو منہا اس کے بارے میں، فی شکن کسی شک میں ہے، وربک اور آپ کا رب، علی کل شیء ہر چیز پر، حفیظ پوری طرح نگران ہے۔ قل کہہ دیجئے، ادعوا الذین پکارو ان لوگوں کو جن کو زعمتم تم نے گمان کر رکھا ہے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، لا یملکون وہ مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر کے، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کا، فیہما ان دونوں میں، من شرکن کوئی حصہ، وما لہ اور نہیں ہے اس کا، منہم ان میں سے، من ظہیر کوئی مددگار، ولا تنفع اور نہیں نفع دیتی، الشفاعت سفارش، عندہ اس کے ہاں، الا سوائے اس کے، الا لمن سوائے اس شخص کے، اذن وہ اجازت دے، لہو اس کے لیے، حتی یہاں تک کہ اذا جب، فزع گھبراہٹ دور کر دی جائے، فزع فزع یفزع باب تفعیل، اس کا معنی گھبراہٹ دور کرنا، اور فزع یفزع گھبرا جانا، اور جب فزع یفزع کے بعد حرف عن ہو تو اس وقت گھبراہٹ دور کرنا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، فزع گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، قال فرمایا ہے، ربکم تمہارے رب نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، الحق اللہ رب العالمین نے حق فرمایا ہے، وہو اور وہی، العلی الکبیر بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات سے قبل ہم نے جو کل کا درس سبق پڑھا تھا، اس کے اندر قوم سبا کا ذکر پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعامات کیے، جو نعمتوں سے ان کو نوازا، وہ آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جب سجدے کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا، فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اس نے کیا کہا تھا، انظرنی الی یوم یبعثون،
اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مہلت دی گئی ہے لیکن قیامت تک کا وقت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کب تک اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو مہلت دی ہے۔ تو اس نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اللہ تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا ہے، اب میں کیا کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ان کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں ان کو کیا ہے سیدھے راستے سے روکوں گا۔ یہ ابلیس نے اپنا ایک گمان ظاہر کیا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں گا، وہ میری پیروی کریں گے، میری بات مانیں گے، لیکن الا عبادک المخلصین، جو تیرے خالص بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، اللہ وہ میری بات نہیں مانیں گے، میری بات وہ نہیں مانیں گے، باقی سب میری بات مانیں گے۔ تو یہ اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جانب کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ابلیس نے یقیناً اپنا گمان ان کے اوپر یعنی قوم سبا پر سچا کر دکھایا کہ دیکھو ان کو کس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت سے اس نے دور کیا، آخرت کا ان کو منکر بنوا دیا۔ ابلیس نے اپنے گمان کو ان کے اوپر سچا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے اس کی پیروی کی، اس کے پیچھے چل پڑے۔ الا فریقا من المؤمنین، یہ جملہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ ہمیشہ سے سبا کے اندر ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اوپر قائم تھے، شیطان کا ان کے اوپر تسلط نہیں رہا، شیطان ان کے اوپر کسی قسم کا وار نہیں کر سکا۔ یہ الا فریقا من المؤمنین سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ابلیس کو یہ جو طاقت دی ہے، یہ ابلیس کو یہ طاقت خود حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ طاقت اس کو اس لیے دی ہے تاکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور کون ہے جو شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیے شیطان کسی کو زبردستی ڈنڈے مار کر وہ نافرمانی کے راستے پر نہیں لے کر جاتا، بلکہ صرف وہ انسان کے دل میں وسوسہ خیال ڈالتا ہے، اس کو سبز باغ دکھاتا ہے، اور پھر انسان کیا ہے اس کے دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان اس کے سامنے گناہوں کو مزین کر کے اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، اور وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے یہ صرف اس کو جو زور دیا ہے، یعنی زور سے مراد جو وسوسہ ڈالنا ہے، جو وسوسہ ڈالنا ہے، کیونکہ شیطان خود کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کسی قسم کا کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو قبول کر لیا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، میں زبردستی تمہیں گناہ کی طرف لے کر نہیں آیا تھا، ڈنڈے مار کر نہیں لے کر آیا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہیں کسی قسم کی زبردستی زور آزمائی تمہارے ساتھ نہیں کی، میں نے تمہیں بس صرف کیا ہے تمہارے لیے ایک راستہ بتایا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، شیطان کیا کرتا ہے انسان کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، انسان اس کو بڑا ہی اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہے اس کی پیروی کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا، اور اس کو مزین کرنے کے بعد پھر کیا کر دیا، ان کو گمراہ کر دیا، پھر وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ تو شیطان کا غلبہ کس طرح کا ہے، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے،
وہ خیالات ڈالتا ہے، وہ اس کو سبز باغ دکھاتا ہے، وہ خوشنما بنا کر اس کے سامنے اعمال کو پیش کرتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ جس نے اپنا والی شیطان کو بنا لیا ہو، جس نے اپنا امام شیطان کو بنا لیا ہو، شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ جو ان شیطان کو یہ چیز دی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ ابلیس کو یہ طاقت دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، کہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھنا ہے، بعث بعد الموت ہونی ہے، جنت اور جہنم موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب کرنا ہے، پل صراط موجود ہے، حشر موجود ہے، نشر موجود ہے، ساری چیزوں پر وہ ایمان لے کر آتا ہے، آخرت کو مانتا ہے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین واضح کر دے جو فی شک کے اندر موجود ہے، جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ آخرت پر ایمان رکھتا اس کا عمل بھی اللہ رب العالمین کی نگرانی میں، اور جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز پر اللہ رب العالمین نگران ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، جیسا کہ سورت کی ابتدا کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد کفار جو آخرت کا انکار کرتے تھے ان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا ضرور قیامت آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آخرت پر ایمان لاتے تھے، جس میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے، اور ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے قوم سبا، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اور ان کے انجام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے پھر اب اللہ رب العالمین یہاں سے دوبارہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ توحید کا تذکرہ اللہ رب العالمین شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کو تم بلاؤ پکارو جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے۔ یہ جملہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی قسم کا کوئی شریک نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی اور کو الہ معبود نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ فلاں کے سامنے رکوع کرنا ہے، فلاں کے سامنے سجدہ کرنا ہے، فلاں کے لیے نذر و نیاز چڑھانی ہے، فلاں سے جا کر اولاد مانگنی ہے، فلاں سے جا کے صحت مانگنی ہے، فلاں سے جا کر تم نے یہ کرنا ہے۔ نہیں، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زعمتم، تمہارا گمان ہے، تم نے اپنے ذہنوں کے اندر خود اپنے بنائے تھے، خود ساختہ تم نے گھڑے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تمہارے معبود ہیں۔ تو اس لیے فرمایا زعمتم من دون اللہ، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کو ذرا پکارو، آج ان کو بلاؤ۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، فرمایا کہ وہ تو ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے، کسی قسم کی کوئی ملکیت ان کی موجود نہیں ہے۔ اب ذرہ اس کی وضاحت پیچھے آپ نے تفصیل کے ساتھ سن لی تھی، ٹھیک ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اختیار ہی نہیں رکھتے۔ وما لہم فیہما من شرک، اور جو تم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مالک ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس تو کسی قسم کی کوئی شراکت ہے ہی نہیں۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان سے مدد لی ہو یا اب اللہ تعالیٰ ان کی مدد لیتا ہو۔ اور یہ مفہوم قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر موجود ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ کے ہاں
کسی قسم کی کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، کیونکہ مشرکین یہ بات کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہماری حاجت روائی کرواتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، ہاں الا لمن اذن لہ، جس کو خود اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، اور جس کے حق میں اجازت دے گا وہ بندہ کرے گا، یعنی سفارش جس نے کرنی ہے اس کو بھی اللہ اجازت دیں گے، اور جس کے بارے میں سفارش کی جائے گی اس کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور اتنی ہی سفارش کر سکیں گے جتنی اجازت ہوگی، اس سے بڑھ کر نہ وہ بول سکیں گے نہ ہی وہ سفارش کر سکیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وہ درست بات کہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں قرآن مجید کے اندر بالکل واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ کسی مشرک کے حق میں سفارش کی نہ اجازت ہوگی، اور نہ ہی کسی مشرک کو یہ کہا جائے گا کہ تم سفارش کسی کی کرو، صرف ایمان والوں کے حق میں سفارش ہوگی، اور وہ سفارش بھی کس کے ساتھ کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے، حتیٰ کہ فرشتے اور رسول بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اس کے اندر آپ سید الانبیاء والرسل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو دیکھ لیجئے، حدیث شفاعت کو پڑھ لیجئے۔ آپ شفاعت کرنے سے قبل کیا ہے؟ ایک لمبا سجدہ کریں گے جس میں لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیحات، تحمیدات بیان کریں گے۔ پھر آپ سے کہا جائے گا ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، پھر آپ دوبارہ سجدے میں گر جائیں گے، 3 مرتبہ ایسے کریں گے، آپ لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی علم نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صرف کتنا کہیں گے کہ اللہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ اختیار نہیں، آپ اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سک رہے، ہم عام بندوں کے بارے میں کیسے ہی خیال کر سکتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو گمراہی کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے؟ فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، کیونکہ انسان کے پاس یہی ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ جس سفارش کوئی نہ کوئی کام آ جائے گی، کوئی نہ کوئی سفارش کر دے۔ فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دیں گے اس کی سفارش اس کو کام دے گی، وگرنہ کسی قسم کی کوئی سفارش اس کے کام آنے والی نہیں۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب ان سے گھبراہٹ کو ان کے دلوں سے دور کر دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا، تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، تو اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا سچ کہا، کیونکہ وہ العلی سب سے بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ فرشتوں کا، کیونکہ کفار مکہ وہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین کا انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، اللہ کی بیٹیاں ان کو کہتے تھے، ان کی وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور برابر احکام الہی کو سنتے رہتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کوئی وحی کا نزول کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ کیا ہے؟ گر پڑتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ کالسلسلۃ علی صفوان، تو فرشتے اس کے فرمان کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے وہ صاف چکنے پتھر پر زنجیر کی آواز ہو۔ پھر قال علی وقال غیرہ صفوان ینفذهم ذلك فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، تو جب اس کے بعد وہ
آواز ختم ہو جاتی ہے، ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا اللہ رب العالمین نے حق فرمایا، اور وہی سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اس گفتگو کو چوری سننے والے شیاطین بھی بسا اوقات سن لیتے ہیں، جو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ سیدنا سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ امام سفیان بیان کرتے ہیں اس کی کیفیت کو، کہ اپنے ہاتھ کو کنارے کے رخ کیا اور انگلیوں کو کھول دیا۔ آپ نے فرمایا تو وہ شیطان وہ بات سن لیتا ہے اور اپنے سے نیچے والے شیطان کو بتا دیتا ہے، اور یہ سلسلہ نیچے تک چلتا ہے، یہاں تک کہ سب سے نیچے والا وہ بات کسی جادوگر یا کاہن کو پہنچا دیتا ہے۔ پھر کبھی اس سے پہلے وہ نیچے والے کو بات پہنچائے اسے آگ کا انگارہ آگ دبوچتا ہے، پھر اسے جلا دیتا ہے، اور کبھی اس کے لگنے سے پہلے وہ اس بات کو آگے پہنچا دیتا ہے، تو وہ جادوگر یا کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ جو یہ آسمان سے انہوں نے بات سنی ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، تو اس کے ماننے والوں کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں فلاں دن اس جادوگر یا کاہن نے ہمیں اس طرح نہیں کہا تھا۔ تو یہ اس بات کی وجہ سے ہے جو شیطان نے آسمان سے سنی ہوتی تھی، کاہن یا ساحر کی بات کو وہ سچا سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھبراہٹ کا ذکر کیا، وہ کس کے ساتھ ہے؟ فرشتوں کے ساتھ، کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو تمام فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے پر پھڑپڑاتے ہیں، اور پھر جب ان کو گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہوتی ہے، پھر وہ کیا ہے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ صرف ایک دوسرے کو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا الحق، وہ سچ کہا۔ تو جب اللہ کے فرشتے اللہ کے مقرب ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کے احکامات کو بار بار سننے کے باوجود وہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی ہیبت اتنی ہے، تو انسان وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہیبت نہیں ہوگی رب العالمین کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو کیفیت ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہمیں نظر آتی ہے نا، کہ 3 مرتبہ آپ لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گھبراہٹ ہے آپ کو کہ اللہ رب العالمین سے میں کیا کہوں۔ پھر کیا صرف اتنا سا جملہ کہہ رہے ہیں آپ کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ معبود بنائے، اور پھر ان کو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری سفارش کریں گے، اور سفارش بھی نہیں بلکہ زبردستی ہماری باتیں منوا کر ہمیں جنت کے اندر لے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یہ نواز دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو یہاں پر بالکل واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ نہیں کسی قسم کا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے کوئی مدد لی ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے۔ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کے بارے میں اجازت دی جائے گی اس کو سفارش کام آئے گی، وگرنہ نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ان آیات کے اندر جو ہمیں درس ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، توحید کو تسلیم کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن گھبراہٹوں سے محفوظ رکھیں گے، وگرنہ انسان گھبراہٹ کے اندر موجود ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔